زمانے میں ہے، بیان اس کا لسان مصطفیٰ سے ہے، نزول قلب اطہر پہ بیان لسان مصطفیٰ سے اور تفسیر ادائے مصطفیٰ سے، تو قلب اطہر بھی ان کا، لسان مبارک بھی آقا کی، ادا بھی مصطفیٰ کی، اور ان سارے جلووں کو دیکھنے والی جماعت صحابہ کی۔ کائنات میں کوئی ایسا ہوگا جو ایسے پاکیزہ ماحول میں مصطفیٰ کے قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کرے، ایسی پاکیزہ کیفیات میں قرآن کو سمجھنے کا، پڑھنے کا۔ اسی لیے بڑے بڑے مفکر آئے، مدبر آئے، محرر آئے، مفسر آئے، تفسیر قرآن میں اپنے ذہن کی جولانیاں، فکر کی جولانیوں میں گھوڑے دوڑائے، فکر کے گھوڑے دوڑائے، تصورات، خیالات، افکار، اعلیٰ نظریات، سارا کچھ ہے، لیکن اگر کہیں تشریح میں صحابی کا بیان آ جاتا ہے تو کہنے والے کی زبان خاموش ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جیسا انہوں نے سمجھا ہم کہاں سمجھے۔ وہ پاکیزہ لمحات کہاں، وہ پاکیزہ کیفیات کہاں، وہ پاکیزہ لمحے، وہ جلوے کہاں، وہ لسان مبارک، وہ دہن، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ زبان جس سے کلام حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اور صحابی حضور کی باتیں لکھتے ہیں، حضور جب بھی کچھ کلام فرمائے لکھنے والے لکھتے ہیں، کچھ کہنے والے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ تم آقا کی بات لکھتے ہو، حضور کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی ہوتی ہے کسی سے، کبھی راضی ہوتے ہیں، آقا پر مختلف کیفیات آتی ہیں اور تم ہر بات لکھ لیتے ہو، تو یہ کیسی بات ہے؟ لکھنے والا یہ سوچ کر کہ ساتھی مشورہ دے رہے ہیں، کوئی بات ہو گئی ہے، لکھنا روک دیتے ہیں۔ ایک دن سوال ہوتا ہے آپ لکھتے تھے اب بات لکھتے نہیں، کہ یا رسول اللہ مجھے کہا گیا کہ حضور کبھی جلال میں، آقا کبھی جمال میں، کیفیات مختلفہ حضور پر وارد ہوتی ہیں، طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، مجلس کے رنگ بدلتے رہتے ہیں، تو ہر حالت کو اور ہر حالت کے کلام کو لکھتے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ کہ اس لیے میں تردد میں پڑ گیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا لکھنے والے یاد رکھ، رب کائنات کی قسم ہے، کیفیت کیسی ہی کیوں نہ ہو، موقع کوئی ہی کیوں نہ ہو، مگر یہ زبان حق ترجمان ہے، رب کائنات کی قسم لسان مصطفیٰ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ جب بھی لسان مصطفیٰ سے نکلے گا، حق نکلے گا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی تصدیق رب کائنات نے سند کر دی ہے۔ اب ایسی لسان سے حق نہ نکلے تو اس کے سوا کہا کہ یہ لسان حق ترجمان ہے، اللہ نے حق کے لیے اسے منتخب کر لیا ہے۔ اس کیفیات میں قرآن کو سمجھنے والے صحابہ کرام، ان سے زیادہ قرآن کو کون سمجھے؟ ان جنگوں میں رہنے والوں سے زیادہ قرآن کو کون سمجھے؟ جن کی سماعتیں لمحہ لمحہ مصطفیٰ کی حسین آواز کو آقا کے صوت سے حسن سماعت تسکین پا رہی ہے، آقا کی پیاری پیاری صداؤں سے جن کی حسن سماعت تسکین پا رہی ہے، اور آقا کی پیاری پیاری اداؤں سے جن کی حسن بصارت تسکین پا رہی ہے، ان سے زیادہ قرآن کو کون سمجھے؟ یہ ساری آیتیں انہوں نے بھی سنی، انہوں نے بھی پڑھی، انہیں بھی سنائی گئی، لیکن جب بارگاہ مصطفیٰ کا ادب آیا، آقا کے ذکر کی بات آئی، تو اپنے کلام کا آغاز مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب کرتے ہیں، جب آقا کی توجہ چاہتے ہیں، آقا کی نظر التفات چاہتے ہیں، تو نظر التفات چاہنے کے لیے جو جملہ صحابہ نے آقا کے دیوانوں نے منتخب کیا ہے، وہ کیسا حسین جملہ ہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان ہو۔ میرا توجہ اور التفات کے لیے جو جملہ منتخب کیا وہ بھی ماں باپ کی قربانی کرے۔ صحابہ کرام کی وہ پاکیزہ جماعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ محبت اور آقا کے عشق کو زندگی کی سب سے بڑی خیرات اور اللہ کا سب سے بڑا تحفہ سمجھتی ہے. انہوں نے خود اس کو عملی شکل دی محبت مصطفیٰ، آقا کی محبت کو، اور اپنی نسلوں کو یہی خیرات منتقل کی. اسی لیے خود بھی ستارے ہدایت کے بنے رہے اور ان کی نسلیں بھی اسلام کے غلبے کا اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کا ذریعہ بنی رہی. خدا نے صحابہ کے ساتھ ان کی نسلوں کو بھی عروج عطا کیا، کیونکہ انہوں نے یہ خیرات محبت مصطفیٰ منتقل، آقا کی عقیدت کی خیرات منتقل، آقا کی محبتوں کی خیرات منتقل، جن کی اپنی کیفیات کا عالم یہ ہے کہ ایک صحابی کو خبر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر گئے. جب خبر ہوتی ہے حالت غم میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں میرے رب، ان آنکھوں کو جب کبھی پیاس لگتی تھی جمال مصطفیٰ سے سیراب ہوا کرتی تھی، آقا کے جلووں سے میری آنکھوں کی پیاس بجھا کرتی تھی. جب کبھی ذوق دیدار کی طلب ہوتی، دیدار کی طلب ہوتی، ذوق بنتا دیدار کا، تو ان آنکھوں سے مصطفیٰ کے جلوے دیکھا کرتا تھا. اے میرے رب، اگر دنیا میں ظاہری طور پر اب وہ چہرہ بددعا نہیں رہا، ہم سے پردہ کر گیا، تو میرے مولا مجھ سے بھی دیکھنے کی یہ طاقت چھین لے کہ اب اس آنکھوں کو دیکھنے کی خواہش ہی نہیں رہی، اب ان آنکھوں کو دیکھنے کی طلب ہی نہیں رہی. ان آنکھوں کی طلب تو تھی آقا کے دیدار اور آقا کے زیارت کے لیے. یہ آنکھیں اگر ہر طرف پھریں اور مصطفیٰ کی زیارت نہ ہو تو میرے مولا میری آنکھیں کس کام کی، ان کی نائی کو مجھ سے اٹھائے. وہ دیوانی جماعت حضور کی بارگاہ میں اور حضور کی محبت میں کہ حضرت بلال مؤذن ہیں. ایک لمحہ وہ بھی ہے کہ عربوں میں عرب فصحاء علماء زبان دانی کا دعویٰ کرنے والے اور ایک طرف حبشہ سے آئے ہوئے سیاہ غلام ہیں، مکہ میں غلامی کی زندگی گزاری ہے. غلام کی اس دور میں کیا بقت ہوگی اور کیا اس کا مقام ہوگا، مگر یہ اسلام کی اور آقا کی توجہات ہیں کہ وہی غلام جب مکہ کی وادی میں قدم رکھتا ہے، مشرکین مکہ کے سجائے ہوئے بت کعبۃ اللہ میں گرائے جاتے ہیں، ایک ایک کر کے ان بتوں سے کعبے کی دیواروں کو صاف کیا جاتا ہے. حکم دیا جاتا ہے بلال اب وقت ہے تمہارے اللہ کے نام بلند کرنے کا، لوگوں کو راز صدا دینے کا، لوگوں کو اللہ کی بندگی اور عبادت کی طرف بلانے کا. بلال حبشہ کے آئے ہوئے غلام جو پہلے کسی اور کے غلام تھے مگر اسلام کے بعد غلامی کے مصطفیٰ کو اپنا زیور بنا لیا، کعبہ کی چھت پر ہیں. دیکھنے والوں کی آنکھیں پتھرا گئی مشرکین مکہ کی، مگر یہ مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ ہے کہ کعبے کی چھت پہ آج وہ سیاہ حبشہ کا غلام کھڑا ہے جس کی اس مکہ کی گلی میں کوئی وقت نہ تھی، کوئی مقام نہ تھا، کوئی حیثیت نہ تھی، مگر آج جس ذات سے وہ وابستہ ہو گیا ہے خود اس ذات کی عالم کا، ذات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جس کے غلام کے قدموں تلے کعبہ کی چھت. اس سیاہ حبشہ کے غلام کے حوالے سے مکہ میں تعارف ہونے پہچانے جانے والی شخصیت جب غلام مصطفیٰ بنتی ہے، کعبے کی چھت اس غلام کے قدموں تلے ہے، تو جب غلامی میں آنے کے بعد بنائے خلیل کعبہ کی چھت قدموں تلے آ جائے، جس غلام کا یہ مقام ہے اس غلام کے آقا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. حضرت بلال صدا بلند کرتے ہیں، جب اللہ اکبر کہتے ہیں خدا کی جلوے ہیں، اس کی رحمت کے کرم کے جلوے ہیں.